سارے گاڑی جوید کریتی ہے چھیکتے ہو لگیا سارے ٹبر بچا گئے پسند آئے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق سبحان العلی الاعلی سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معرف الحدیث اور اس میں قیامت کے بارے میں تذکرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگ سوال پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے لیکن کچھ نشانیاں اور خبریں جو تھیں یعنی پیشن گوئیاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں سے مطلع فرمایا گیا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے ہمیں اس چیز کی خبر پہنچ جاتی ہے کہ واقعی قیامت قائم ہوگی جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الزلزال کی یہ آیات تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارہا جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی پھر حاضرین سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے تو آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندہ اور ہر بندی کے متعلق شہادت دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا بس یہ ہیں زمین کی خبریں جو قیامت کے دن وہ بیان کرے گی گویا انسان جو عمل زمین کے جس حصے پر کرتا ہے زمین کا وہ حصہ اس کو محفوظ رکھتا ہے یعنی یہ زمین گواہ ہو جاتی ہے اسے بھی اس دن دیا جائے گا روز محشر والے دن
اور قیامت تک محفوظ رکھے گا اور اللہ کے سامنے اس کی شہادت عطا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن اور اس وقت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اس قسم کی چیزوں پر یقین لانا ایمان والوں کے لیے تو پہلے بھی مشکل نہ تھا، لیکن اب تو یعنی ایسی چیزوں کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ریکارڈنگ تو ہوتی ہے نا ہر وقت۔ تو حضرت مقداد سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کے باقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ باقدر اپنے اعمال کے پسینہ ہو جائیں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ چھوٹے گا۔ پس بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آئے گا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کے کولہوں کے اوپر تک یعنی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا اور ان کے اس منہ میں جا رہا ہوگا۔ قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے ان واقعات کی جو واقعی نوعیت ہوگی اس کا اس دنیا میں صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پورا انکشاف بس اسی وقت ہوگا جب کہ یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ اصل میں نا قرآن کے علاوہ ہمارے لیے احادیث سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں قرآن کی بھی تشریح ہے اور ان حالات کی بھی تشریح ہے۔ ان اٹھاؤ نہ دی کرسی ایتھے رکھ دیو، رکھیے، اچھا بے اچھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو احادیث ہے نا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ احادیث سے ہمیں جن چیزوں کا علم نہیں اور جن کو کھول کے قرآن میں نہیں بتایا گیا، صرف اشارتاً بتایا گیا ہے، تو اس کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ جو تصور جو اشارے قرآن نے پیش کیے ان کو کھول کر احادیث کے ذریعے سے یعنی ہم تک یہ چیزیں پہنچائی گئیں، کیونکہ قرآن اور احادیث 2 چیزیں یعنی قرآن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قرآن اور حکمت 2 چیزیں نازل ہوئی ہیں نا۔ کرسی ادھر لے آئیے، ایرے چاوا میں تو آخیا ہم یہ کانا پسند کرتے وہ کرسی ایرے چاوا اتوان باہر پوچھ گھنے سا۔ اچھا چلو، اچھا حدیث میں 3 گروہوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ پیدل چلنے والا گروہ عام اہل ایمان ہوگا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب آدمی 3 قسموں اور 3 گروہوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک قسم پیدل چلنے والے، ایک قسم سوار، اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسرے گروہ والے منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ نے فرمایا جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو منہ کے بل چلائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے ٹھہرے اور ہر کانٹے سے بچیں گے، یعنی اتنا ہے کہ ان کو یہ سزا ہی ہوگی نا کہ سر کے بل چلے۔ اس طرح ہے کہ پیدل چلنے والا گروہ عام اہل ایمان کا ہوگا، دوسرا گروہ جو سواریوں پر سوار ہوگا
وہ خاص مقربین اور عباد صالحین کا گروہ ہوگا جن کا وہاں شروع ہی سے اعزاز اور اکرام ہوگا، اور سر کے بل اور منہ کے بل چلنے والے وہ بد نصیب ہوں گے جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق سیدھا چلنا قبول نہیں کیا اور مرتے دم تک وہ الٹے ہی چلتے رہے۔ قیامت کے دن اس کی پہلی سزا انہیں یہ ملے گی کہ سیدھے پاؤں پر چلنے کی بجائے وہاں وہ الٹے منہ کے اور سر کے بل چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ جس طرح اس دنیا میں چلنے والے راستے کی اونچ نیچ سے اور جھاڑیوں اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کے ذریعہ بچ کر نکلتے ہیں، اسی طرح قیامت میں یہ سر کے بل چلنے والے وہاں کے راستے کی اونچ نیچ سے اور وہاں کے کانٹوں سے اپنے سروں اور چہروں ہی کے ذریعہ بچ کر نکلیں گے۔ یعنی یہاں پر جو کام پاؤں سے کیے جاتے ہیں وہاں وہ سب کام اللہ کے ان مجرموں کو سر سے اور منہ سے کرنے پڑیں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو خاص یعنی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ندامت کیوں ہوگی اور اس کا کیا سبب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ مرنے والا نیکوکار ہوگا تو اس کو تو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکوکاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی، اور جو حسنات اور کما کے لایا ہے یعنی اس نے نیکوکاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی، اور جو حسنات وہ کما کے لایا ہے اس سے بھی زیادہ کیوں نہ کما کے لایا، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہیں رہا، کیونکہ حرص ہوگا نا مومن کو بھی کہ کاش میں اس سے بھی زیادہ نیکیاں کما کے لاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جانچ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل یہ لوگ جو گمراہ لوگ ہیں یہ میری ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے ملنے سے یعنی اعراض کرتے ہیں اور میرے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کو اللہ کی ملاقات کا ڈر ہے، یا وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے جملے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ضروری ہے اور ہر شخص کی ملاقات ہوگی، اور کس منہ سے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کیا منہ لے کر جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جانچ۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ اور دو بدو کلام فرمائے گا کہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ حائل ہوگا۔ بہت اہم احادیث، یہ ختم ہو جائے پھر آپ کھڑی ہونا۔ یعنی ایسے آمنے سامنے گفتگو ہوگی، درمیان میں نہ کوئی پردہ ہوگا اور نہ کوئی رکاوٹ ہوگی۔ دو بدو کا مطلب یہ ہے، کلام فرمائے گا کہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ حائل ہوگا۔ اس وقت بندہ کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، بس جب نظر کرے گا اپنی دہنی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا،
اور ایسے ہی جب نظر کرے گا بائیں جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اس کو نظر نہ آئے گا، اور جب سامنے نظر دوڑائے گا تو اپنے روبرو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ پس اے لوگو، دوزخ کی اس آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کی ایک خشک ٹکڑے ہی کے ذریعہ اس سے بچنے کی فکر کرو۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، چاہے ایک کھجور ہی کا، کیونکہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا سب سے زیادہ صدقہ ہے۔ اگرچہ آپ اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اتنی عبادت نہیں کر سکتے، تو صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ جائیں، ویسے بہت اہم احادیثیں ہیں اور ان کا سننا جو ہے نا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آتش دوزخ سے بچنے کے لیے صدقہ کرو، اور اگر کھجور کے ایک خشک ٹکڑے کے سوا تمہیں کچھ میسر نہ ہو تو راہ للہ میں وہی دے دیا کرو، یعنی دے کر دوزخ سے بچنے کی فکر کرو۔ بعد تساں حال حوال ونڈا کتے کرو والا میں روک دیتا کرو۔ اصل اللہ دے رسول کو زیادہ شان والا تو کوئی کرنا ہنہ دی خاطر ہی جمع تھی نو بیاسا کو کوئی تمہ تکا نہیں تھا کہیں قسم دا، یہ جو متا ہی اللہ راضی تھی پوئے، متا سارے گناہ معاف تھی جن ہی بہانے یہ چیز ہے ہی واسطے تھا۔ ایک الفاظ جڑا ہے نا وہ قیمتی ہے تے وقت بھی قیمتی ہے، تے ان کو ضائع نہ کیتا کرو، تھوڑی دیر چپ کر بیٹھے کرو، تھوڑی دیر صرف، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی جائیں ویلے قرآن پڑھا ونجے تو خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہارے تے رحم تھی۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی جہاں جہاں قیامت کے حساب کتاب اور وہاں کے ہولناک منظروں کا اور دوزخ کے یعنی لرزہ خیز عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ بندے اس سے خبردار ہو کر اپنے کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اس حدیث میں تو آخر میں صراحت کے ساتھ یعنی اس مقصد کو بیان بھی فرما دیا ہے، لیکن جن حدیثوں میں اس مقصد کی تصریح نہ بھی کی گئی ہو ان کا مقصد بھی یہی سمجھنا چاہیے، اور اس سلسلہ کی تمام آیات اور احادیث سے ہم کو یہی سبق لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اتھو کرسی رکھو آبا جی تھی جائے اتھو کہ جو دور تھی میں نا میں کچھ ہی بولنا پہ اچھا یہاں پہ ایک حدیث ہے جو اتنی لمبی چوڑی ہے اور اس کا ایک ایک الفاظ اتنا قیمتی ہے کہ اگرچہ یہ ہمارے ذہن میں آ جائے چپ کر اگی تے تھی بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت میں آفتاب کے دیکھنے میں جبکہ وہ بدلی میں بھی نہ ہو تم میں کوئی کشمکش ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، یعنی بادل بھی نہ ہو اور سورج سر پہ آ جائے تو کوئی کشمکش یا کوئی رکاوٹ ہوتی ہے راستے میں؟ تو لوگوں نے عرض کی نہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جبکہ وہ بدلی میں بھی نہ ہو تم میں کوئی کشمکش اور کوئی رد و قد ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح چاند اور سورج کو بلا کسی کشمکش اور بغیر کسی اختلاف اور نزاع کے دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت میں اپنے پروردگار کو بھی دیکھو گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں جب اللہ سے ایک بندہ کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، اے فلانے، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا تجھے تیری قوم میں سرداری نہیں دی تھی؟ کیا تجھے بیوی عطا نہیں کی تھی؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ اور سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے چھوڑے نہیں رکھا تھا کہ تو ریاست اور سرداری کرے اور مال غنیمت میں سے چوتھائی وصول کرے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ عرض کرے گا، میں یہ خیال نہیں کرتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوسرے ایک بندہ کا سامنا ہوگا اور اس سے بھی حق تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسرے ایک بندہ سے ملے گا اور اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا۔ یہ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے اور صدقہ بھی ادا کیا، اور اس کے علاوہ بھی وہ بندہ خوب اپنے اچھے کارنامے بیان کرے گا، یہاں تک بھی بیان کر سکے گا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہاں ٹھہر۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تجھ پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے جی میں سوچے گا کہ وہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ بول، تو اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اور اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرے گا کہ اس کا عذر باقی نہ رہے، اور یہ دراصل منافق ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوگا، یعنی جو صرف دنیا داری کے دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، یا صرف اس وجہ سے عبادت میں حصے لیتے ہیں کہ لوگ کہیں یہ بھی بڑا نیک ہے، استغفر اللہ، اور اس کی دل کی تہ میں وہ خلوص نہیں ہوتا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو ہدایت والا راستہ دکھائے اور ہم جیسوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنائے۔ اچھا، پوچھنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ کیا قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے چاند اور سورج کی مثال دے کر یہ سمجھا دینا چاہا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اتنے واضح طریقے پر ہوگا جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہوگی۔ نیز یہ بھی آپ نے واضح فرمایا کہ جس طرح چاند اور سورج کو مشرق اور مغرب کے کروڑوں آدمی ایک وقت میں یعنی بیک وقت دیکھتے ہیں، وہ بالکل یکساں طور پر دیکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی کشمکش نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت میں سب اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکیں گے۔ پھر مزید برآں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ اللہ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں اور آخرت کی پیشی سے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ان کا سامنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا، تو اس دن وہ کیسے لاجواب اور کیسے ذلیل اور خوار ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور ان میں سے جو دیدہ اور بے حیا منافق اس وقت غلط بیانی کریں گے، اللہ تعالیٰ خود انہی کے اوضاع سے اور انہی کے گوشت اور انہی کی ہڈیوں سے ان کے خلاف
گواہی دلوا کر ان پر حجت قائم فرما دیں گے، اور اسی طرح علی رؤوس الاشہاد ان کے جھوٹ اور ان کی منافقت کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل سوال سے زائد یہ بیان فرمایا، سوال کرنے والے صحابہ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ قیامت میں صرف اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہی نہ ہوگا، بلکہ حق تعالیٰ نے جو نعمتیں جس کو دی ہیں اس وقت وہ ان کی بابت پوچھ گچھ بھی کرے گا۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہ ہو کر اور آخرت کی پیشی سے بے فکر رہ کر ان نعمتوں کو دنیا میں استعمال کیا ہوگا، وہ اس دن روح سیاہ ہوں گے، استغفر اللہ، اور وہاں کسی کی مکاری اور عیاری بالکل پردہ پوشی نہ کر سکے گی، استغفر اللہ۔ اور جو کل والی احادیث جو کل سنائیں گے، چھوٹی ہوتی تو میں آج سنا دیتی، لیکن بہت لمبی چوڑی ہے یہ بھی، تو انشاءاللہ پھر اس کو کل ہی دہرائیں گے۔ سبحان ربک، یہ احادیث تو مکمل ہوئی۔ اب تفسیر ابن کثیر کی تھوڑی سی تفسیر، اس میں ہے نفاق کے بارے میں، احادیث بھی منافقوں کے بارے میں تھی، اور یہاں پہ جو تفسیر ہے نا وہ بھی دراصل منافق لوگوں کے بارے میں ہے، جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ، بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو یعنی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دراصل دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل خود اپنی جانوں کا وہ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، مگر سمجھتے نہیں اس بات کو، شعور نہیں رکھتے۔ تو کل والی جو بات تھی کہ جو رئیس المنافقین ہے اس کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ جو منافق تھا اس کا ایک گروہ تھا، یعنی اس کے ساتھ ملے ہوئے اور لوگ بھی بہت سے تھے، اسی وجہ سے یہ آیاتیں جو تھیں یہ نازل ہوئی تھیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے میں سے، لیکن اوس خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ ہو چلا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر جاتا ہے اور اس کی سرداری یوں ہی رہ جاتی ہے۔ یہ خار تو اس کے دل میں تھا ہی، ادھر اسلام کی روز افروز ترقی، ادھر لڑائی کی کامیابی نے اسے مخبوط الحواس کر دیا۔ مخبوط الحواس کہا جاتا ہے جو جیسے سود خوروں کے علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ قیامت والے روز وہ مخبوط کر کے اٹھائے جائیں گے کہ پورا جسم اس کا یعنی لرز رہا ہوگا، اور سود خوروں کی یہ کیفیت ہے، اور جس کو جیسے کوئی جن یا شیاطین چھو جائیں اور اس کو جیسے دورہ پڑ جاتا ہے، تو اس کی کیفیت سود خور کی بھی ایسے ہی ہوگی۔ اور یہ جو تھا دراصل اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ تو بادشاہ ریس بننا چاہتا تھا، درمیان میں اسلام کا معرکہ شروع ہو گیا، تو پھر اس کا بھی ذہنی توازن جو تھا نا وہ ساتھ چھوڑ گیا۔ تو اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلنے کا، جھٹ سے بظاہر اسلام قبول کر لینے اور باطن کافر رہنے کی ٹھان لی، کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور
اندر سے وہ کافر ہی تھا، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی، اور اسی طرح منافقین کی ایک جمعیت مدینے میں اور مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں الحمدللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال اور متاع کو اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ دے کر آئے تھے۔ فرضی اللہ عنہم اجمعین۔ بس حضرت عباس فرماتے ہیں یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھا، اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیاتوں میں بیان ہے، اور ایک اور جگہ ہے کہ پروردگار عالم نے منافقوں کی بہت سی بد خصلتوں کا یہاں ذکر فرمایا تاکہ ان کے زہر حال سے مسلمان دھوکہ میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بد اور نہایت خوفناک امر ہے۔ جس طرح اس آیات میں فرمایا کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں، اسی طرح سورۃ منافقون میں بھی کہا گیا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی منافق تیرے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، وہ دکھاوے والا تھا، اس لیے باوجود ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا، اور منافقون میں فرمایا سورت میں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بال یقین منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا وما ہم بمؤمنین، یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں، وہ اپنے ایمان کو زہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ کے ہاں چل جانے والی کاریگری خیال کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مومنون پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے، کیونکہ لوگوں پر تو چل سکتا تھا نا مکر، لیکن اللہ تعالیٰ جو غیب دان ہے اس کے سامنے اگرچہ کوئی مکر کرے تو اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جیسے کہ بعض مومنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے، قرآن میں اور جگہ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، یعنی قیامت والے دن جب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں، خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کے مقابلے میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے یہ دھوکہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ یعنی ارشاد ہوا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دے رہا ہے۔ بعض قاریوں نے یخدعون پڑھا اور بعض قاریوں نے یخادعون، دونوں یعنی قرتوں کے معنی کا مطلب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے، وہ جو اپنے دل کے خلاف زہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، تو جواباً کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خوف سے بچنا چاہتا ہے، یعنی عربی زبان میں مخادعی کہا جاتا ہے، کیونکہ منافق بھی قتل، قید اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ چال چلتے تھے اور باطن کے خلاف زہری الفاظ کہتے تھے، اس لیے انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا یہ فعل گو کسی کو دنیا میں کچھ دھوکہ دے لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے
کہ وہ اس میں بھلائی اور کامیابی جانتے ہیں، اور دراصل یہ سبب ہوگا ان کی برائی، عذاب اور غضب الہی کا، جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں۔ بس یہ دھوکہ کا حقیقتاً ان پر خود وبال ہوگا۔ جس کام کو انجام کا اچھا جانتے ہیں ان کے حق میں برا اور بہت برا ہے۔ اچھا، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں مزید آپ کو کوشش کروں گی بتانے کی۔ تو قرآن پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی مثال دے کر ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ ایک غلام ہے کسی کا، اور وہ اس سے اجرت وصول کرتا ہے، کھاتا بھی ہے اسی کا، پیتا بھی ہے اسی کا، لیکن کام کسی اور کا جا کے کرتا ہے، تو پھر دیکھو کہ اس چیز کا اثر اس مالک پر کیا ہوگا۔ یعنی کہ تنخواہ وہ دے، کھلائے وہ، پلائے وہ، اور کام دوسرے کا کرے یا خیر خواہی کسی اور کی کرے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، روزی دینے والا تو وہی ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے دروازے کھٹکائیں یا بتوں کے آگے سجدہ کریں تو یہ حق تلفی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیدا اللہ کرے، زمین اس کی، آسمان اس کا، اور رزق روزی سب کچھ اس کا، اور گائے دوسرے کے ترانے، تو یہ چیز اللہ نے ناپسند فرمائی۔ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے آپ کسی دنیا کے کونے میں بھی رہو، لیکن صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں، دعا مانگ 7 بجے 6 منٹ، کوئی اتنا دیر تمام کا نہیں تھی گی۔